ماننے والوں کا وہ تھوڑا انداز عجیب بھی ہے اور شاید بالکل عجیب و غریب بھی ہے. گندے میلے کچیلے کپڑے، ہاتھوں میں عجیب و غریب دھاگے اور مختلف چیزیں، کپڑے میل کچیلے، ہاتھ میں شاید سگریٹ، اور سگریٹ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور وہ مولا علی کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا مولا علی کو ماننے والا اس طرح کا رنگ روپ میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، مولا علی علیہ السلام کو ماننے والے جب تک مولا علی کی سیرت کو دیکھ کر کے ان کی نہیں مانیں گے تو وہ ان کے ماننے والوں میں شمار نہیں. نمازیں نہیں پڑھتے، وہ جمعے نہیں پڑھتے، وہ عیدیں نہیں پڑھتے، وہ لیکن وہ مولائی ہونے کا دعویٰ. رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع جس انداز میں حضرت مولا علی علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. علامہ سیوطی نے ایک بڑی خوبصورت بات القول الجلی کے اندر نقل کی ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے اندر خیمے میں کوئی کام ہے، آپ باہر کھڑے ہو جائیں. رسول کرم کے فرمان کے مطابق حضرت مولا علی علیہ السلام خیمے کے باہر تشریف فرما ہے. اب ایک شخص آتا ہے اور اس کی تکرار یہ ہے کہ مجھے اندر نبی کے پاس جانا ہے. آپ نے کہا کہ مجھے رسول ہی نے منع فرمایا ہے کہ اندر نہیں آنے دینا. یہ تکرار اور مکالمہ رسول کرم کی سماعت سے جب ٹکراتا ہے، آقا کریم باہر تشریف لاتے ہیں اور ایک نظر آنے والے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کیا ماجرا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا آپ نے منع فرمایا اور یہ ضد کرتا ہے کہ مجھے اندر جانا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا ممکن ہے آنے والے کو تم نے جانا نہ ہو، پہچانا نہ ہو یہ کون ہے. تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے تبسم فرمایا، کہا آقا میں جانتا ہوں اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہے، سلام لانے والا ہے، جبرائیل ہے. تو اس موقع پر رسول کرم نے ارشاد فرمایا کہ جب جان لیا ہے، پہچان لیا ہے تو پھر آنے کیوں نہیں دیا. یہ وہ تاریخی جملہ ہے کہ اگر مولا کے ماننے والے اگر حقیقت میں حضرت مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں تو انہیں پھر ان کی ماننی بھی پڑے گی اور ان کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل بھی کرنا پڑے گا. حضرت مولا علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، علی نے کلمہ جبرائیل کا نہیں پڑھا، مصطفیٰ کریم کا پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے تو وہ کرنا ہے جو رسول کرم نے بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. مجھے تو وہ کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بدر بھائی، میں ایک بات اس کے اندر ایڈ کرتا جی جی بسم اللہ. کیونکہ دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت تطہیر ہے جو اس میں شخصیات ہیں وہ بھی مولا علی بھی شامل ہیں. اور یہ حدیث جو ہے ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، علماء کرام سے بھی سنی ہے کہ ایک موقع پر کچھ دروازے مسجد نبی کے صحن میں کھلتے تھے اور میرے نبی نے ایک دفعہ حکم فرمایا کہ باقی سارے دروازے مسجد نبی کے صحن میں کھلنے والے بند کر دو، ایک میرا دروازہ رہنے دو اور ایک علی کا دروازہ رہنے دو، باقی سارے بند کر دو، کیونکہ ہر کوئی ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ، میرے اور علی کی. سبحان اللہ. اب جو ہے آپ دیکھیں کہ مولا علی اتنے پاک، اتنے مطہر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارادہ فرمایا کہ نبی تیرے گھر والوں کو اللہ نے پاک صاف کر دیا، تو اس میں مولا علی ہے. ہم تو اگر عقیدت میں دیکھیں تو بے وضو تو ان کا نام لینا بھی عدمی سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے کئی دن نہاتے ہی کو نہیں ہے، کپڑے پتہ نہیں کس طرح کیا کیا پیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں. میں ایک شعر پڑھ لوں. جی جی میں کہہ رہا تھا کہ شہریار اور آپ کا طرح ایک شعر پڑھ لیتا اللہ ہوں، تعالیٰ چلتے ہیں. شعر یہ ہے کہ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، جی نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ، وگرنہ ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ، واہ واہ. وگرنہ ملتا نہ کونین میں کسی کا پتہ. میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے، ہاں ہاں. میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے، ان بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا. واہ 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 واہ. میں بات آپ نے ساری میری آسان کر دی ہے. میں اس میں ایک سیکنڈ میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نہ ایسے ویسے. حضرت مولا علی علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کو علم تھا کہ میرا قاتل مسجد میں ہے، اس کے باوجود وہ مسجد میں گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.